يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.
ایک دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو
بس رہے ہیں، وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلح خیر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محتشم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے صلح جوئی اور جھگڑوں سے بچنے کی ترغیب۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اختلاف تو اس کائنات کا حسن تھا اور ہے، اور اس حسن کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو انسانی وجود سے لے کر اس کائنات کی وسعتوں تک آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر تمام انسان ایک جیسے ہوتے، ان کی قد و قامت، ان کی شکل و صورت، ان کی حیت ایک جیسی ہوتی، تو انسانوں کے اندر حسن و جمال مفقود محسوس ہوتا۔ پھر انسان کے انفرادی جسم کو اگر آپ دیکھیں، اگر انسان کی انگلیاں برابر ہوتیں تو ان کے اندر وہ حسن نہ ہوتا جو ان کے چھوٹا اور بڑا ہونے میں موجود ہے۔ انسان سے نکل کر آپ اس وسیع کائنات کا مشاہدہ کریں، اگر یہ ساری کائنات، یہ ساری زمین بالکل ایک ہی جیسی ہوتی تو اس کے اندر جو اب حسن و جمال ہمیں نظر آتا ہے وہ دکھائی نہ دیتا۔ اس زمین کا حسن یہ ہے کہ کہیں میدان ہیں، کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں لہلہاتی فصلیں ہیں، کہیں خوبصورت درخت ہیں، کہیں پھولدار پودے ہیں، کہیں پھلدار پودے ہیں۔ پھر وہ درخت اپنی قد و قامت کے اعتبار سے، اپنے فوائد کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ اختلاف تو کائنات کا حسن ہے، یہ اختلاف تو کائنات کو خوبصورت بناتا ہے، یہ اختلاف تو کائنات کی رنگینی میں اضافہ کرتا ہے۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب اختلاف کو مخالفت کا رنگ دے دیا جائے۔ اختلاف انسان کی رائے، مختلف انسانوں کی رائے میں ہو سکتا ہے، ان کی سوچ میں ہو سکتا ہے، ان کی فکر میں ہو سکتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرنے کے حوالے سے رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لینا، سوچ کے اختلاف کو مخالفت بنا لینا، یہ کبھی عمل ہے، اور یہ جھگڑے کو جنم دیتا ہے، یہ فساد کو جنم دیتا ہے، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کو پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو مخالفت بنا دیا ہے، اور اس اختلاف کو ہم نے، خواہ وہ مذہب کے اندر ہو، مذہبی عقائد میں ہو، مذہبی معاملات میں ہو، سیاسیات میں ہو، سماجیات میں ہو، معاشرے کے تمام شعبے اور انسانی زندگی کے تمام حصے اس مخالفت کی نظر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اختلاف ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، نظریات کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر اختلاف ہوتے ہوئے بھی ہم اس میں توازن اور اعتدال پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو تخلیق ہی اس طرح کیا ہے کہ ہر بندہ مختلف سوچتا ہے، ہر بندے کا انداز مختلف ہے،
لیکن ساتھ وہ ارشاد فرماتا ہے والصلح خیر، کہ اگر معاملات کے اندر دو افراد کے درمیان رائے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ان کی سوچ اور فکر میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ان کے نظریہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اختلاف مخالفت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان میں سے کسی ایک کا حصہ بن کر دوسرے کو دبانا شروع کر دیں؟ ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیں؟ نہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے ایسی صورت میں تمہارے لیے راہ عمل یہ ہے کہ والصلح خیر، ان کے درمیان صلح کروا دینا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس مخالفت کو اختلاف کے مقام پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز، روزے اور عبادات سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ معاملات ہیں، وہ مختلف انسانوں کے درمیان معاملات ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اپنی زندگی سے لے کر اپنے گھر تک اور اپنے گھر سے لے کر اپنے معاشرے تک توازن اور اعتدال پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یقین جانیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اتنے خوبصورت انداز میں معاملات کیے ہیں اور ہمیں اس طرح معاملات کرنا سکھائے ہیں کہ جس میں جھگڑے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری نظر اس بات پہ کیوں نہیں جاتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے صحابہ سمیت مکہ پاک میں طواف کعبہ اور زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آ کر روک لیا۔ اب ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے آپ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، اور اپنے ٹارگٹ اور اپنے مقصد کے حصول میں چند ہی مرحلے باقی تھے کہ کفار مکہ نے وہاں آپ کو روک لیا۔ اس قیام کے دوران آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے ایسا عمل نہیں کیا جس سے جھگڑا پیدا ہو اور جھگڑے کو فروغ ملے یا اس جھگڑے میں اضافہ کی کوئی کیفیت پیدا ہو، بلکہ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں ایک صلح کی، خوبصورت معاہدہ کیا، اور معاہدہ کر کے آپ واپس تشریف لے آئے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اس صلح کی برکت سے اللہ رب العزت نے بہت تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو فتح و نصرت اور وہ تائید نصیب فرمائی کہ جو مکہ کے لوگ آپ کو رستے میں روکنے کے لیے آئے تھے اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، وہ سارے کے سارے محکوم بن کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ بغیر خون بہائے مکہ کی فتح کا اعلان فرما رہے تھے۔ اور مکہ کی فتح کا اعلان فرماتے ہوئے بھی آپ نے جس صلح جوئی کا مظاہرہ فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہ تاریخ میں ایک ایسا منفرد موقع اور ایسی منفرد مثال ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال تاریخ میں پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ شاید اس کے بعد ممکن ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے آپ کے صحابہ پر مکہ میں زندگی تنگ کر دی تھی، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی ان کی زندگی کو پرسکون بنانے کے بجائے اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، مدینہ طیبہ پر کئی مرتبہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر کعبہ کی زیارت سے روک بھی دیا، وہ تمام کے تمام لوگ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے موجود ہیں، مگر آپ نے وہ مثال قائم فرمائی کہ آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا، آپ نے اپنے صحابہ پر اور اپنے ساتھیوں پر ہونے والے ظلم
اور جبر کی کوئی شکایت بھی نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی چادر رحمت کو تانتے ہوئے ان تمام لوگوں کی عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو اسلام کا یہ خوبصورت پیغام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم جھگڑوں میں صلح کروانے والے ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ان جھگڑوں کے خاتمے کا سبب بننے والے ہوں، لیکن ہمارے رویے کچھ اور ہیں، ہمارا طریقہ کار کچھ مختلف ہے۔ انا، ہٹ دھرمی اور جذباتیت ہمارے معاشرے پر اتنی غالب ہے کہ ہم بہت سارے مقامات پر حق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی انا کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو دروس ملتے ہیں، ان میں یہ بھی ایک درس ہے کہ اپنا کوئی بھی فیصلہ کبھی جذباتی مت کریں، کبھی کوئی بھی فیصلہ غصے کے عالم میں مت کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر اور قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں، اور وہ صلح کا فیصلہ ہے، وہ خیر کا فیصلہ ہے، وہ معاشرے کے اندر امن کا فیصلہ ہے۔ آج اس مشکل دور میں اور ان مشکل حالات میں ہمیں صلح کو راستہ دینا چاہیے، امن کو راستہ دینا چاہیے، محبت کا وہ پیغام عام کرنے کی آج ضرورت ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام کیا، اور جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی ظاہری حیات طیبہ کے چند ہی سالوں میں اس کا اتنا خوبصورت نتیجہ ملا کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ آج تک جتنے انقلابی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے انقلاب سے پہلے ایک نسل نو کو تیار کیا، اور جب وہ نسل ان کے نظریات کے مطابق پروان چڑھی اور جوان ہوئی تو وہ انقلاب لا سکے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی خوبصورتی ہے کہ آپ نئی نسل کے ذریعے انقلاب نہیں لائے، بلکہ آپ نے انہی لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا، اور انہی لوگوں کو آپ نے ہدایت کا ایک راہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا، مینارہ نور بنا دیا، جو زمانہ جاہلیت میں تمام تر معاملات کرنے والے تھے، جو اپنی زندگی کے اندر اپنی معصوم بچی کو زندہ درگور کرنے والا انسان تھا، اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر اس امت کا رہنما بنا دیا۔ آپ نے یہ سارا عمل جھگڑے کے ذریعے نہیں کیا، آپ نے یہ سارا عمل کسی پر ظلم کر کے اور جبر کر کے نہیں کیا، بلکہ محبت کے ذریعے کیا ہے، امن کا پیغام دے کر کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ بھی سارے کے سارے دفاعی ہوں گے۔ کسی پر حملہ آور ہونے والا نظام اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں امن کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے، صلح کا پیغام دیتی ہے، جھگڑوں سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے، اور یہی ایمان کی روشنی ہے، یہی ہدایت کی روشنی ہے، اور رمضان المبارک کا یہی پیغام ہے کہ آئیے اللہ کے بندے بن جائیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا راہبر و رہنما بنا لیں۔ مالک کائنات ہمیں ان مقدس لمحات میں خیر کے ان اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے۔
جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔